بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے کھیتوں میں جنات کا قبضہ تھا۔ میرے ابا نے سختی سے منع کیا تھا کہ کبھی بھی گیلے بالوں یا لال رنگ کے کپڑوں کے ساتھ خوشبو لگا کر کھیت پر نہ جانا۔ ایک دن غلطی سے میں اس حالت میں کھیت پر چلی گئی۔ جوں ہی پہلا قدم رکھا تو میرا نام سحر فاطمہ ہے۔ میری پیدائش کے وقت میری امی جان کا انتقال ہو گیا تھا اور مجھے میری دادی جان نے پالا تھا۔ میں اپنے بابا کی اکلوتی اولاد تھی۔ ہمارا گھر کچا تھا لیکن میرے بابا کی محنت کا بنایا ہوا تھا، سو یہ گھر میرے لیے کسی محل سے کم نہ تھا۔ ہم گھر میں 4 افراد تھے، میرے بابا، دادی جان، میری پھپھو اور میں۔ میری پھپھو کی شادی اب تک نہیں ہوئی تھی۔ ان کا رنگ کافی سانولا تھا اور ہماری طرف غربت بھی بہت زیادہ تھی۔ 2 بار منگنی ہو کر ٹوٹ چکی تھی۔ جو بھی رشتہ لاتا یا تو اس کی پہلی بیوی مر چکی ہوتی یا پھر دوسری شادی پر مانگتا، لیکن رشتہ طے ہوتے ہی ٹوٹ جاتا۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی اس کی، اس میں کیا راز چھپا تھا جس سے ہم اب تک انجان تھے۔ میری دادی جان ان کے دکھ میں ہمیشہ چڑچڑی سی رہتی۔ شاید ان کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا کہ ان کی بیٹی کی عمر نکلتی جا رہی تھی۔ میں جو کہ اپنی امی جان پر گئی تھی، میرا رنگ گورا چٹا تھا، بڑی بڑی آنکھیں، لمبے بال، درمیانہ قد۔ میرے بابا کا کہنا تھا کہ اس عمر میں بالکل میری امی اسی طرح کی تھی جیسی اب میں ہوں۔ یوں کہا جائے کہ میں اپنی ماں کا دوسرا عکس تھی۔ ویسے بھی کہاوت ہے کہ بیٹی ماں کی پرچھائی ہوتی ہے، ٹھیک ایسے ہی تھا۔ میں اپنے بابا کا بہت خیال رکھتی۔ میرے بابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ بابا جان بچپن سے ہی مجھے پڑھانا چاہتے تھے اور ایک قابل انسان بنانا چاہتے تھے تاکہ میں زندگی میں کسی کی محتاج نہ رہوں اور کچھ بن کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکوں۔ دادی جان سے زیادہ مجھے اپنے بابا نے پالا تھا۔ بس کہنے کو دادی جان نے پالا ہے۔ میرے بابا جان ایک محنتی شخص ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی محنت مزدوری کر کے اپنا گھر چلایا تھا۔ میرے بابا جان جب رات کو گھر آتے، میرے ساتھ میری امی جان کی خوب ساری باتیں کرتے۔ وہ بتاتے کہ امی جان نے شہر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی، لیکن ان کو اس بات کا ذرا سا بھی گھمنڈ نہ تھا، بلکہ وہ گاؤں میں اس طرح گھل مل گئیں جیسے وہ ہمیشہ یہیں کی رہنے والی تھیں۔ میری امی جان ہمیشہ میرے ابا سے کہتی کہ کاش میری بیٹی پیدا ہو اور میں اسے شہر بھیج کر اعلیٰ تعلیم دلواؤں اور ایک اچھی سی ڈاکٹر بناؤں تاکہ گاؤں کے لوگوں کو کسی چیز کی مشکل نہ پیش آئے اور کئی زندگیاں بچ سکیں۔ اور میں ان کی باتیں سنتے سنتے اکثر سو جایا کرتی تھی۔ میرے بچپن سے یہی سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ میں بابا جان کے آنے سے پہلے کبھی بھی نہیں سو پاتی تھی۔ میرے بابا جانی کھیتی کا کام کرتے کیونکہ میرے دادا جان اور پھر ان کے والد صاحب سب یہی کرتے آ رہے تھے۔ اب یہ ذمہ داری میرے بابا پر آئی تھی، لیکن اس بات کا ہم سب کو بے حد افسوس تھا کہ اب آگے یہ زمین اور فصلوں کا کام کون کرے گا، کیونکہ بابا جان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ میں ان کی پہلی اور آخری اولاد تھی۔ میری امی جان کی محبت کو وہ کسی سے بھی شیئر نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے کبھی شادی نہیں کی۔ میری دادی جان ہمیشہ ان سے کہتی رہتی کہ شادی کر لو، نسل بڑھے گی، لیکن وہ کبھی راضی نہ ہوتے۔ ہمیشہ میرے لیے کہتے کہ میری بیٹی ہی میرا سب کچھ ہے۔ وہ دل و جان سے مجھ سے محبت کرتے۔ بابا جان بتایا کرتے تھے کہ امی جان اور ان کی پہلی ملاقات بھی کھیتوں میں ہوئی تھی۔ میرے بابا نے سوچا تھا کہ یہ کون لڑکی ہے جو اتنی زیادہ خوبصورت ہے، اس سے پہلے تو اس کو یہاں نہیں دیکھا تھا، آج پہلی بار ہی دیکھا ہے۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنا ننیال گھومنے گاؤں آئی تھی جب وہ میرے بابا کی پہلی محبت بن گئی۔ ایک ہی نظر میں ان کو امی جان سے پیار ہو گیا تھا۔ میری امی جان تب صرف 16 برس کی تھیں جب میرے بابا کو وہ کھیتوں میں پسند آ گئی تھی، اور اسی دن بابا نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ انہی سے شادی کریں گے۔ میری دادی جان کو ان کا اتا پتہ کرنے کا بولا تھا۔ انہوں نے جاننا چاہا تو پتہ لگا کہ یہ بہت بڑے شہر سے آئی ہیں گاؤں دیکھنے۔ جب وہ سہیلیوں سے تھوڑا دور ہوئی تو راستہ بھول گئیں اور بابا نے ان کو بحفاظت ان کے گھر پہنچایا تھا، اور ان کو بھی میرے بابا سے محبت ہو گئی تھی۔ ان کی اپنی ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ان کو ان کی سوتیلی ماں نے پالا تھا۔
جیسے میں نے اپنی ماں نہ دیکھی، اسی طرح انہوں نے بھی اپنا بچپن بن ماں کے گزارا۔ سوتیلی ماں تو تھی مگر صرف نام کی، جو انہیں جلد ہی بیاہنا چاہتی تھی۔ میں نے کبھی اپنا ننیال نہیں دیکھا، لیکن مجھے بہت شوق تھا کہ میں اپنے ننیال جاؤں۔ بابا بتاتے تھے کہ ان کی شادی بہت سادگی سے ہوئی تھی۔ وہ میری ماں کے بہت شکر گزار تھے کہ انہوں نے اس غریبی میں بھی ابا جان کے ساتھ شادی کے لیے رضامندی ظاہر کی تھی۔ میری دادی جان کو میری امی کوئی بھی کام نہ کرنے دیتی، سارا گھر خود ہی سنبھال لیا تھا۔ ان کی شادی کے 4 سال بہت خوبصورت گزرے تھے۔ اس کے بعد ان کی کوکھ میں میرے وجود نے پلنا شروع کیا تھا۔ گاؤں میں اتنی سہولت نہ تھی۔ ڈیلیوری کے وقت جب میری امی کو تکلیف ہوئی، جس کی وجہ سے میں تو بچ گئی لیکن میری امی جان نہ بچ سکیں۔ مجھے ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا۔ بچپن سے ہی میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ میرے بابا کیونکہ بس گزارے لائق ہی کماتے تھے، اس لیے میرا داخلہ بہت مشکل تھا، کیونکہ فیس کے لیے اور شہر میں رہنے کے لیے بہت سارے پیسوں کا ہونا بہت ضروری تھا۔ میں نے گاؤں کے چھوٹے سے اسکول میں تعلیم تو حاصل کی تھی، لیکن اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے میرا شہر جانا بہت ضروری تھا۔ ایڈمیشن چل رہے تھے، میں اخبار دیکھ رہی تھی۔ اچانک میں بہت اداس ہو گئی۔ اس دن مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بابا رات کو گھر آئے اور مجھے ایک ڈبہ دیا، جس کو میں نے اسی وقت کھولا۔ اس میں 3 لاکھ روپے تھے، جنہیں دیکھ کر میں بہت چونک گئی۔ بابا نے اتنی بھاری رقم کا بندوبست کیسے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ تم اپنی پڑھائی مکمل کرو اور ڈاکٹر بن کر گاؤں والوں کی خدمت کرنا۔ میری خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں تھی، لیکن مجھے فکر بھی کھائے جا رہی تھی کہ بابا نے اتنے پیسوں کا انتظام کس طرح کیا ہوگا؟ کہیں کوئی قرضہ تو نہیں لیا؟ اگلی منزل میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے چند جوڑے اپنے تھیلے میں بند کیے، دادی جان سے اور پھپھو سے خوب دعائیں لی، اور شام کو بابا جان مجھے اسٹیشن چھوڑ آئے۔ میری کامیابی کا سفر مجھے بہت سہانا لگ رہا تھا۔ میری خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو کھویا تھا اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتی تھی کہ گاؤں کا کوئی بھی بچہ آئندہ ایسی بے بسی محسوس کرے۔ میں نے اپنے بیگ سے ایک ڈائری نکالی اور اس پر لکھنا شروع کیا۔ پیاری امی جان، میں آج آپ کو بہت زیادہ یاد کر رہی ہوں۔ مجھے پوری امید ہے کہ میں ڈاکٹر بن کر واپس آؤں گی اور میرا اور میرے بابا کا سر فخر سے بلند ہوگا۔ یقیناً آپ کی روح کو بھی یہ سب دیکھ کر تسکین ملے گی۔ سحر بنت آمنہ جب ڈاکٹر بن کر گاؤں والوں کا سہارا بنے گی۔ یہ سب لکھ کر میں نے وہ ڈائری واپس پرس میں رکھ دی، جس پر میری تمام ڈیٹیلز وغیرہ تھے، اور میری کچھ باتیں جو کسی سے نہ کر پاتی وہ اس میں لکھ دیتی تھی۔ آج ہاسٹل میں میرا پہلا دن تھا۔ مجھے یہاں سب بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں پہلے کبھی شہر نہیں آئی تھی۔ میں نے کمرے میں آ کر اپنا سامان سیٹ کیا۔ میرے ساتھ اور بھی لڑکیاں تھیں، وہ بہت امیر کبیر گھروں سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان سب کو نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں سے تعلق رکھتی ہوں، نہ میں نے کسی سے بھی اپنا تعارف کروایا تھا۔ بس سامان رکھا اور سویرے سو گئی۔ آدھی رات ہی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سب سو رہے تھے۔ میری آنکھ کھلی اور میں دروازہ کھولنے لگی۔ سامنے ایک لڑکا تھا جس نے کہا، نیچے آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کا 1 بج رہا تھا۔ گرمی کا موسم تھا۔ مجھے نیچے جاتے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میرا تو یہاں کسی سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ کون تھا جو رات کے اس وقت مجھ سے ملنے آیا تھا؟ میں کانپتے پیروں کے ساتھ نیچے کی منزل پر پہنچی تھی۔ یہ ہاسٹل 2 منزلہ عمارت تھی جو بہت سنسان علاقے پر تھی۔ شہر سے تھوڑا دور میرے سامنے سرخ رنگ کی ٹی شرٹ میں ایک لڑکا کھڑا تھا۔ میں نے آج تک اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہمارا سامنا پہلی بار ہی ہوا تھا۔ میں نے آ کر سلام کیا۔ اس نے والسلام میں جواب دیا اور کہا، آپ کی امانت میرے پاس ہے۔ میں بہت حیران ہوئی تو اس نے میرے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے مجھے وہ ڈائری دی جو شاید اس وقت ٹرین میں گر گئی تھی۔ میں نے بہت حیرت سے پوچھا، آپ کون اور رات کے اس پہر؟ وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ رات کے اس پہر کا کیا مطلب ہے؟ ابھی تو رات شروع ہوئی ہے اور یہاں اکثر رات دیر تک سب گھومتے پھرتے ہیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ بستر پر لیٹ کر میں بہت ٹائم اس کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ کیسا عجیب لڑکا تھا۔ رات کے اس وقت بس ڈائری کی خاطر یہاں آیا تھا، لیکن دل ہی دل میں اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ میرا آئی ڈی کارڈ بھی
اس میں تھا۔ اگلی صبح سویرے اٹھنا پڑا۔ مجھے سویرے اٹھنے کی ویسے بھی عادت تھی۔ سب لوگ تیار ہو کر کلاسز لینے چلے گئے۔ میں نے بھی سب کے ساتھ کلاس اٹینڈ کی۔ کلاس کے بعد میں باہر کی سائڈ ایک پارک تھا، اس میں آ کر بیٹھ گئی اور اپنی کتابیں دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کاش آج میری امی جان زندہ ہوتیں تو مجھے یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوتیں۔ یہ کراچی شہر تھا، میری امی جان کا شہر۔ میں آسمان کی طرف دیکھنے لگی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ میری امی جان نے اپنی زندگی اس شہر میں گزاری تھی۔ یہی سب سوچتے سوچتے کب میرے ساتھ ایک لڑکی آ کر بیٹھ گئی، مجھے پتہ نہ چلا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، اس نے اپنا نام مسکان بتایا اور مجھ سے میرا نام پوچھا۔ میں نے بتایا میرا نام سحر فاطمہ ہے۔ اس نے مجھے دوستی کی آفر کی۔ وہ بہاولپور سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ بھی میری طرح اپنے والدین کے خواب سچ کرنے کے لیے آئی تھی۔ میں نے بھی تھوڑا بہت اپنا تعارف کرا دیا اسے۔ میری امی جان کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ وہ بہت پیاری شکل و صورت کی تھی۔ اتنے میں اسے شاید گھر سے کال آ گئی اور وہ بات کرنے چلی گئی اور میں وہیں بیٹھی رہی۔ کچھ دیر تک وہ واپس آ گئی اور اس نے کہا اس دوستی کی خوشی میں آج کا لنچ میری طرف سے۔ میں نے اس کی یہ دعوت قبول کی اور ہم کینٹین چلے گئے۔ اس نے اپنے لیے نوڈلز آرڈر کیے اور مجھ سے پوچھا تم کیا لوگی؟ میں نے کہا کچھ بھی۔ اس نے میرے لیے پیزا آرڈر کیا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار پیزا دیکھا۔ کھانے میں بہت عجیب سا لگا، لیکن خاموش رہ کر اپنی انسلٹ ہونے سے بچا لی۔ اس کے بعد ہم نے چائے کا آرڈر دیا۔ کچھ دیر تک چائے آ گئی۔ ہم چائے پی ہی رہے تھے اور میں اسے بتا ہی رہی تھی کہ چائے کے بغیر میرے دن کا آغاز ناممکن ہے۔ وہ ہنس دی اور مجھے کہا مطلب تم چائے کی دیوانی ہو۔ اور سامنے دیکھتے ہی مجھے پھر وہی لڑکا نظر آیا جو کل رات کو میری ڈائری لوٹانے آیا تھا۔ وہ میری ہی طرف آ رہا تھا۔ بالکل قریب آ کر وہ بائیں جانب مڑ گیا اور میں بہت گھبرا گئی۔ وہاں سے اٹھ کر تیز تیز قدموں کے ساتھ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے وہ ڈائری کھولی اور دیکھنے لگی۔ مجھے بابا جان کی بہت یاد آنے لگی اور میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں نے سوچا کہ کاش ان کی آواز سن سکتی۔ یوں ہی کچھ دن گزرتے گئے۔ ایک ہفتہ ہو گیا۔ بابا جانی کا خط آیا جس میں خیر خیریت کے بعد ان کا نمبر لکھا ہوا تھا کہ ہم نے گھر پر موبائل لے لیا ہے، تم ہاسٹل کے نمبر سے بات کر سکتی ہو۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ میں نے سوچا کہ رات کے وقت بابا گھر جاتے ہیں تو میں اس وقت کال کروں گی۔ اتنے میں مسکان بھی آ گئی اور لنچ کرنے چلے گئے۔ لنچ کے بعد ایک چھوٹی سی میٹنگ تھی جو اس جگہ سے تھوڑا دور رکھی گئی تھی۔ ڈنر بھی وہاں کروایا جا رہا تھا۔ میرا بالکل بھی دل نہیں تھا جانے کا، لیکن مسکان کی ضد کرنے پر میں بھی وہاں چلی گئی۔ یہ ڈنر ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ دونوں کے لیے تھا، اس لیے رکھا گیا تھا کہ سب لوگ باہر کی ہوا بھی کھائیں اور اس سے موڈ فریش ہو جاتا ہے اور پڑھائی کا دباؤ بھی کچھ کم ہو جاتا ہے۔ رات کے 11 بجے ہم سب واپس آئے۔ اندھیرا تھا، جس کو جہاں جگہ ملی وہ وین میں بیٹھ گیا۔ گاڑی تھوڑا دور ہی چلی تھی کہ میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک لڑکا بیٹھا تھا جس نے اپنے فون کا فلیش آن کیا تو وین میں روشنی ہو گئی۔ وہ فلیش سیدھا مجھ پر پڑ رہا تھا۔ وہ لڑکا وہی تھا جو مجھے ڈائری دینے آیا تھا اور پھر کینٹین میں بھی مجھے گھور رہا تھا اور اب میرے ساتھ بیٹھا تھا۔ یہ ساتھ بیٹھنا اتفاق تھا یا پھر جان بوجھ کر وہ بیٹھا تھا، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ مجھے اس کے ساتھ بیٹھنے سے الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بہت غور سے میرے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میری الجھن کو بڑھتا دیکھ کر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، سحر آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جی، آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ تو اس نے میرے ذہن پر زور ڈلواتے ہوئے بتایا کہ معذرت، لیکن میں نے انجانے میں آپ کی امانت یعنی ڈائری پڑھ لی تھی۔ مجھے بہت عجیب لگا اور میں منہ دوسری جانب کر کے بیٹھ گئی۔ آج کا سفر بہت عجیب سا تھا میرے لیے۔ میں پہلی بار اس طرح کسی کے ساتھ یوں بیٹھی تھی۔ میں بس بار بار اپنا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی اور وہ لڑکا خوشبو سے مہک رہا تھا۔ شاید اس نے ساری پرفیوم کی بوتل اپنے اوپر انڈیل دی تھی۔ وہ بظاہر ایک شریف خاندان سے لگتا تھا اور کسی امیر گھرانے سے اس کا تعلق تھا۔ شاید اسامہ۔ وہ ہمیشہ کالے رنگ کی بڑی سی گاڑی میں آتا جس کے پیچھے 2 گارڈز بھی بیٹھے ہوتے تھے۔ اس کو ڈراپ کر کے وہ گاڑی واپس لے جاتے تھے۔ وہ بھی یہاں پڑھنے آیا تھا، ڈاکٹر بننے کے لیے۔ وہ ہاسٹل میں نہیں رہتا تھا، شاید وہ گھر سے روزانہ یہاں آتا تھا اور واپس چلا جاتا تھا۔ سفر آدھے گھنٹے کا تھا۔ میں بہت خوفزدہ تھی، دل ہی دل میں دعا مانگنے لگی تھی کہ جلد یہ سفر ختم ہو جائے اور یہ مسکان کی بچی پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی، مجھے اس کے ساتھ چھوڑ کر۔
یہ سفر ختم ہوا، میں نے چین کا سانس لیا اور وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور وہ چلا گیا۔ آج بھی ہاسٹل کے سامنے اس کی بڑی سی گاڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گارڈ نے دروازہ کھولا، وہ اس میں بیٹھ کے ہمارے سامنے سے گزر گیا اور ہم لوگ اندر آ گئے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کل مسکان سے اس لڑکے کے متعلق پوچھوں گی اور واپس آ کر بیگ رکھ کے میں اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اچانک یاد آیا کہ مجھے تو بابا سے بات کرنی تھی، لیکن اب تو ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تھا، رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں مایوس ہو کر سو گئی۔ صبح ہوتے ہی میں نے اس نمبر پر کال ملائی تو نمبر بند جا رہا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ کلاس کے بعد بھی بہت ٹرائی کیا لیکن نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ مجھے 1 مہینہ ہو گیا تھا یہاں، لیکن میرا گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا، بس ایک خط ہی ملا تھا مجھے ان کا۔ مجھے ان سب کی بہت یاد آتی تھی، لیکن پڑھنے پر بھی بہت زور تھا۔ اب مجھے میرا مقصد یہاں لے کر آیا تھا اور اب مجھے وہ پورا کر کے ہی لوٹنا تھا، اس لیے میں خود سمجھا بجھا کر اپنا دماغ پڑھائی پر ہی لگاتی تھی۔ میری یہاں ایک ہی دوست تھی، مسکان، جو ہمیشہ میرے پاس آتی تھی۔ آج مجھے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، تو میں کلاس کے بعد اس کا پتہ کرنے اس کے روم گئی، جہاں پر اب اس کا سامان بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے سوچا تھا کل مسکان سے اس امیر زادے کا بھی پوچھوں گی، لیکن مسکان اپنے کمرے میں موجود نہ تھی۔ جب وہ باہر آئی تو ایک لڑکی نے کہا مسکان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی، اسے ارجنٹ میں جانا پڑا۔ رات تقریباً 12 بجے۔ میں یہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ اف اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ مسکان کے ساتھ اللہ جانے کیا ہوا ہوگا۔ اس کے والد کا مجھے شدید دکھ ہو رہا تھا۔ کاش میں اس کے پاس جا سکتی۔ وہ کس حالت میں ہوگی؟ وہ اتنی خوش مزاج لڑکی تھی، وہ تو ڈپریشن میں چلی جائے گی۔ اب جس طرح کے لاڈ پیار وہ بتایا کرتی تھی اپنے والد کے لیے، اف اللہ، اب کیا ہوگا؟ اب بیچاری کا کیا؟ وہ مزید پڑھے گی؟ میرے ذہن میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سوال آ رہے تھے اور ان کے جواب بھی میں خود ہی دیتی جا رہی تھی۔ مجھے وہاں بیٹھے بیٹھے 2 گھنٹے گزر گئے تھے، مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ میں اس قدر مسکان کے خیالات اور اس کے غم میں کھوئی ہوئی تھی۔ اچانک میم فردوس نے آ کر مجھے حوصلہ دیا اور اپنے کمرے میں جانے کا کہا۔ وہ جان چکی تھی کہ میں اور مسکان اب بیسٹ فرینڈس تھے اور میم فردوس ہماری پسندیدہ ٹیچر تھی۔ وہ اکثر پارک میں ہمیں ساتھ بیٹھا دیکھتی تھی، ہم ہنستے مسکراتے ساتھ کھاتے پیتے اپنا وقت گزارتے تھے۔ وہ مجھے کمرے تک چھوڑ گئیں، میں اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، میرے ذہن میں اس کی یادیں تھیں۔ اب بابا، میرے بابا۔ میں بہت گھبرا کر اٹھی اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہاسٹل کے فون سے گھر فون ملانے لگی۔ مجھے اچانک اپنے بابا کا خیال آیا۔ میرے بابا کیسے ہوں گے؟ وہ ٹھیک تو ہوں گے نا؟ ان کا خیال تو رکھا جاتا ہوگا نا؟ وہ میرے بغیر کیسے رہتے ہوں گے؟ کئی قسم کے الجھا دینے والے سوالات میرے ذہن کو مزید پریشان کرنے لگے تھے۔ مجھے اپنے بابا سے عشق تھا، میں اس قدر ان کے قریب تھی۔ میری یہ پہلی جدائی تھی بابا سے۔ اب تک تو میں نے خود کو اچھے سے سنبھالا ہوا تھا، لیکن 1 ماہ گزارنے کے بعد اب مجھے ان کی یاد بہت ستانے لگی تھی۔ اس سانحے نے مزید مجھے کمزور بنا دیا تھا۔ میں نے گزرے 2 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ اب مجھے بہت کمزوری محسوس ہونے لگی تھی۔ کلاس کے بعد باہر آ کر مجھے چکر آنے لگے، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ مجھے پتہ بھی نہیں چلا میں کب چکرا کر زمین پر آ گری۔ میرے ارد گرد کتنے لوگ جمع ہوئے۔ جب ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں تھی جہاں اے سی چل رہا تھا۔ کمرہ بہت ٹھنڈا تھا، مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ میم فردوس میرے پاس کھڑی تھی اور بھی کچھ اسٹوڈنٹس وہاں موجود تھے۔ وہ میم فردوس کا کمرہ تھا جو ہاسٹل میں ہی تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ میم نے کہا تمہیں علی لایا ہے یہاں۔ علی؟ کون علی؟ گھبراؤ نہیں، علی بھی یہیں کا طالب علم ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم نے ضرورت سے زیادہ اسٹریس لے لیا تھا جس کی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دیکھو کتنی ویکنس ہو گئی تھی، کمزوری کی وجہ سے تم چکرا کر زمین پر گر گئی تھی۔ یہ ڈرپ خوراک کی ہے، یہ پوری ہونے دو۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم 2 دن آرام کرو اور کلاس جوائن نہ کرو، اس لیے تمہیں اب آرام کی ضرورت ہے۔ جب ڈرپ ختم ہوئی تو میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اب کچھ بہتر محسوس ہو رہا تھا۔ 2 دن میم فردوس نے میرا بہت خیال رکھا اور وہی کھانا بھجواتی رہی۔ میں نے کمرے میں 2 دن گزارنے کے بعد آج سوچا کلاس اٹینڈ کر لوں۔ مسکان کے والد والی بات بھی کچھ ذہن سے اتر گئی تھی۔ میں تیار ہو کر بیگ اٹھا رہی تھی کہ وہی لڑکا میرے کمرے میں پھول لے کر آیا جو اس وقت میری ڈائری دینے کے بعد میرے ساتھ وین میں بیٹھا تھا۔ میں اسے دیکھ کر تھوڑا چونکی تھی۔ اس نے کمرے میں آتے ہی
پھول میرے بستر پر رکھے اور میری طبیعت پوچھی۔ میں ٹھیک ہوں، پھول لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کی طبیعت پوچھنے کا شکریہ، مجھے کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ میں نے تھوڑا سا لہجہ اس مرتبہ سخت کر دیا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گیا۔ اب میں مزید چونک گئی۔ آپ بے ہوشی میں اور زیادہ پیاری لگ رہی تھیں۔ کیا آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ میں نے اس بات پر غصہ ظاہر کیا۔ جی ہاں، دماغ تو ٹھیک ہے میرا۔ میں نے ہی آپ کو اٹھایا تھا جب آپ زمین پر بے ہوش ہو گئی تھیں۔ کیا؟ ہاں، میرا نام ہی علی ہے۔ میں نے مزید بے رخی ظاہر کی۔ مجھے کوئی لینا دینا نہیں آپ کا نام علی ہو یا ولی یا پھر کچھ بھی۔ میں یہ کہہ کر منہ دوسری جانب کر کے کھڑی ہو گئی اور وہ اٹھ کے روانہ ہو گیا تو میں بھی کلاس لینے چلی گئی۔ مجھے اب اس کے دیکھنے سے الجھن ہونے لگی تھی۔ وہ اتنا امیر لڑکا آخر میرے ہی پیچھے کیوں پڑ گیا تھا؟ میں انہی سوچوں میں گم رہی۔ کلاس میں کیا کچھ ہوا میرا دھیان ہی نہ کیا۔ کچھ دیر بعد سوچا کہ اپنی صحت کو خراب ہونے سے بچانا چاہیے، اس لیے کچھ کھا لیتی ہوں۔ کینٹین جا کر ایک برگر اور جوس خریدا اور باہر نکل کر پارک میں آ گئی۔ یہ سب ختم کر کے اٹھنے ہی لگی تھی کہ وہ پھر سے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں منہ بنا کر تیز قدموں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئی اور سیدھا فون کی جانب چل پڑی۔ فون ٹرائی کیا تو کٹ گیا۔ اس نے اپنا موبائل آگے کیا، یہ کہہ کر کہ ہاسٹل کا فون کام نہیں کرتا۔ میرا سر چکرا گیا۔ کیا واقعی؟ میں فون کی جانب دیکھنے لگی۔ جی ہاں، مجھے بہت فکر تھی، اس لیے مجھے ایک بار پھر سے اس کا احسان لینا پڑا۔ میں نے فون ملایا اور دوسری جانب سے میرے بابا کی آواز آئی۔ میں نے بے ساختہ اپنے ابو کو پکارا۔ بابا، بابا کیسے ہو آپ؟ میں سحر بات کر رہی ہوں۔ آپ کی سحر فاطمہ۔ بابا نے کہا، بیٹی ہم ٹھیک ہیں، تم کیسی ہو؟ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ سب اچھا چل رہا ہے بابا جان۔ بیٹی ہمارے لیے پریشان مت ہو، یہاں سب خیریت ہے اور ایک خوشخبری ہے۔ میں نے کہا، جی بابا۔ تو انہوں نے بتایا کہ میری پھپھو کا رشتہ طے ہو گیا ہے، بہت اچھی جگہ، گاؤں کے چودھری کا لڑکا ہے۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ میں نے نکاح کا پوچھا تو انہوں نے بتایا اب جب تم 1 ماہ کی چھٹی پر آؤ گی تو شادی کریں گے۔ انہوں نے کہا تھا لیکن ہم نے تمہارے آنے تک کا وقت مانگا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جی جی بابا، میں 1 ماہ تک آ جاؤں گی۔ آپ اپنا اور دادی جان کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔ میں نے علی کو فون واپس کیا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا، ایسے کیسے شکریہ؟ آپ کو میرے ساتھ چائے پینی پڑے گی۔ میں بہت گھبرانے لگی۔ اس نے کہا، گھبراؤ نہیں، میں کھا نہیں جاؤں گا، بس چائے ہی تو پینی ہے۔ اور ہم کینٹین میں آ کر بیٹھ گئے۔ مجھے لگ رہا تھا سب میری طرف دیکھ رہے ہوں گے، کبھی دائیں جانب دیکھنے لگتے، کبھی بائیں جانب۔ میں بہت عجیب محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ بہت ایزی تھا۔ میں نے ایک نظر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اس کا چمکتا ہوا چہرہ، بہت پرکشش، گھنی پلکیں، چوڑا ماتھا، اس پر گرتے بال۔ جب میں نے اس کے چہرے پر غور سے دیکھا تو اس نے بھی میری جانب دیکھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ میں اسی کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا تو میرے ہاتھ سے چائے گر گئی کیونکہ میں گھبرا گئی تھی۔ میں جلدی واش روم گئی تھی اور پھر اس کے بعد جلدی اپنے کمرے میں چلی آئی اور اس کا چہرہ میرے ذہن پر سوار ہو گیا۔ میں جو بھی چیز سوچتی تھی وہ کئی گھنٹے میرے ذہن کو اپنی گرفت میں رکھتی تھی۔ کوئی خوشی ہو یا غم یا کچھ بھی، میں ہر چیز کو خود پر حاوی کر لیتی تھی۔ بہت جلد کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہ بھی ہو جس سے میں ایک بار مل لیتی، اسے پھر نہ بھلا پاتی تھی۔ میں احساس کی بنی ہوئی تھی شاید۔ میں کمرے میں آئی تو اس نے جو صبح پھول دیے تھے وہ اب بھی موجود تھے میرے بستر پر۔ سارا کمرہ ان کی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ میں نے وہ اٹھائے، ان کی خوشبو سونگھی اور پتہ ہی نہیں چلا کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ اور پھر اگلی صبح جب آنکھ کھلی میں تیار ہو کر کلاس لینے کے لیے نکل گئی۔ کلاس کے ختم ہوتے ہی جب میں دروازے سے باہر نکلی تو علی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور تیز تیز چلاتا مجھے کینٹین لے گیا۔ میری گھبراہٹ کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میرا دل اتنا زوروں سے دھڑکنے لگا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ مجھے اس کے ہاتھوں کا لمس بہت اچھا لگا تھا، لیکن ایک پل کو مجھے یاد آیا تھا کہ میرا مقصد کچھ اور ہے اور میں اپنا مقصد پورا کرنے یہاں آئی ہوں۔ اس نے کیک آرڈر کیا۔ یہ کیک اسٹرابری فلیور تھا۔ اس نے پلیٹ میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کس خوشی میں؟ اس نے کہا، آج میرا برتھ ڈے ہے، میں یہ خوشی سب سے پہلے تمہارے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، آپ کو کیسے پتا مجھے یہی کیک پسند ہے؟ اس نے کہا، کیونکہ مجھے بھی یہی پسند ہے۔ مجھے تھوڑی حیرت ہوئی۔ پھر اس نے کہا، برتھ ڈے پر تو آؤ گی نا؟ میں نے کہا، یہ ناممکن ہے، آپ جانتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھنا بھی مجھے بہت عجیب لگتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں آپ کے گھر آؤں۔
اس نے नाराज़गी का इजहार किया। केक थोड़ा सा मैंने खाया और वहाँ से उठकर आ गई। शाम हुई तो एक लड़की ने बताया, आज फिरदौस के घर पार्टी है, उसने हम सब को भी बुलवाया है, जल्दी तैयार हो जाओ। मैम बहुत शफीक थी, बहुत ख्याल रखती थी मेरा। गुजरे दिनों इतना कुछ वो मेरे लिए कर चुकी थी, जाना तो बनता था। मैंने गुलाबी रंग के कपड़े पहने, हल्का सा लिपस्टिक लगाया, बाल खुले छोड़ दिए, परफ्यूम उठाया, खोल के देखा। फिर मुझे अपने बाबा की एक बात याद आई कि बेटी कहीं भी बाहर जाना हो तो खुशबू लगाकर मत जाना। उनकी ये बात याद आ गई तो मैंने परफ्यूम बंद करके रख दिया और ऐसे ही चली गई। ये पार्टी बहुत शानदार चल रही थी। मैं फूल लेकर गई थी। मुझे लगा था ये पार्टी मैम फिरदौस की है। अगले ही लम्हे उनके साथ मुझे अली दिखाई दिया। अली मैम के साथ? आज तो उसका बर्थडे था ना। मुझे सुबह वाला केक याद आया और उसकी कही हुई बात भी। कुछ ही देर बाद तालियों की गूंज तेज होती गई और अली ने केक काटा, मैम के मुंह में डाला। मामा मामा, वो उनको मामा बोल रहा था। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई ये जानकर कि अली मैम फिरदौस का बेटा है। मैं जिस लड़की के साथ वहाँ आई थी उससे तबीयत की खराबी का बहाना करके वापस आ गई। अली मैम का बेटा था। उसने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं, या फिर मैम ने भी कभी जिक्र नहीं किया? क्या वजह होगी इसके पीछे? कल मेरी छुट्टी थी। सुबह होते ही मैं गांव के लिए निकल आई थी। तमाम रास्ते मुझे इसी सोच ने परेशान कर रखा था कि अली अगर मैम का बेटा था तो मुझे क्यों नहीं बताया उसने। यूं ही मेरा सफ़र सोचों में गुम गुजरा। मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मैं छुट्टी पर जा रही हूँ। वहाँ जाकर मैं किस तरह के भूचाल का सामना करने वाली थी, इस बात से मैं बिल्कुल बेखबर थी। एक ऐसा इम्तिहान मेरा इंतज़ार कर रहा था जो मेरी सारी ज़िंदगी बदल के रख देने वाला था। ये गम तो उसके सामने कुछ भी नहीं था कि अली ने मुझसे सच्चाई छुपाई थी। मैं उसकी ज़िंदगी से शायद अब बहुत दूर जाने वाली थी। मेरा मुक़द्दर मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं घर पहुंची तो मैं बहुत थकन से चूर हो रही थी। बाबा घर पर नहीं थे। दादी और फुप्पो को मुबारकबाद देने के बाद मैं अकेले कमरे में जाकर सो गई। मुझे बहुत सुकून मिल रहा था अपने घर में। मैं सो रही थी। शहर की ज़िंदगी जहाँ सुख देती है वहीं थका कर भी रख देती है इंसान को। वहाँ पर चेहरे पर एक नया चेहरा चढ़ा हुआ है। इससे तो हमारे गांव के लोग अच्छे हैं, जो नाराज़ हों या जो भी दिल में रखते हों एक ही चेहरा रखते हैं। सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। कब बाबा वापस आए पता ही न चला। आज पहली बार बाबा के आने से पहले मैं सो चुकी थी। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। सुबह उठकर जब मैं बाहर आई तो सब चाय पी चुके थे। शायद मुझे उठने में देर हो गई थी। मैं जाकर बाबा से गले लग गई। उन्होंने माथा चूमा, खूब प्यार से बात की। मेरी रूह तक में सुकून भर गया था। मेरे बाबा वो पहले शख्स थे जो मेरे सुकून का बाइस थे। बाबा ने बताया कि हमारी ज़मीनों पर जिन्नात का कब्ज़ा है। ये बहुत सालों पहले से चलता आ रहा है और अभी तक उन्हीं का कब्ज़ा था। बाबा ने सख्ती से मना किया था कि कभी सुर्ख रंग का जोड़ा पहनकर मुझे खेतों पर मिलने मत आना और ना ही खुशबू लगाकर। मुझे इस बात की बड़ी हैरत हुई। भला ऐसा भी हो सकता है क्या? इस दौर में भी जिन्नात हो सकते थे? बाबा, लेकिन मुझे सिर्फ आपकी फ़िक्र है। मैं अब आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। बाबा ने कहा, वो तब तक हैं, नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक कोई लड़की सुर्ख रंग पहनकर गीले बालों से उनका सामना न कर ले। मुझे इस बात की बहुत हैरत थी। सब सही चल रहा था। दादी मुझसे हर चीज़ के लिए मशवरा करती। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फूफो का सारा जहेज़ भी बनाया, लेकिन उसमें कुछ भी सुर्ख रंग का रखने से मना किया। दादी ने बताया कि कुछ माह पहले एक फ़कीर आया था। सब अपने मसले मसाइल उससे दरियाफ्त कर रहे थे। जब तुम्हारी फूफो का रिश्ता नहीं हो रहा था, मैं भी उस बूढ़े फ़कीर बाबा के पास गई और तुम्हारी फूफो को भी साथ ले गई। उसने उस पर दम किया और कुछ टाइम अपनी आंखों पर कपड़ा डालकर अचानक वो कांपने लगा और तकरीबन आधे घंटे तक ये सब होता रहा। उसके बाद उसने बताया कि आपकी ज़मीनों पर जिन्नात का कब्ज़ा है जो कभी भी तुम्हारी फूफो का रिश्ता नहीं होने देते। जब ये छोटी थी तो उसने गलती से लाल रंग के कपड़े पहनकर गीले बालों के साथ खुशबू लगाकर तुम्हारे बजान के लिए ज़मीनों पर खाना ले जाती थी। वहीं से उस पर आसेब का साया पड़ गया और उसके रिश्ते पर बंदिश आ गई। इतना अरसा हमने कोई दम दुरूद भी नहीं करवाया, बस अपनी किस्मत समझकर रोते रहे। लेकिन अब पता चला कि ये सब तो आसेब का साया था जो उस बाबा ने बहुत मुश्किलों से तोड़ा है। अब वो आसेब हमारे खेतों में जो सामने बेरी का पेड़ है
اس میں قید ہے، لیکن اس فقیر بابا نے اب سختی سے منع کیا ہے کسی بھی لڑکی کو وہاں جانے کو۔ لال جوڑا، گیلے بال یا خوشبو لگانا، ورنہ وہ پھر سے آزاد ہو کر نہ جانے کیا کرے گا ہمارا اور کیسے کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اتنی عمر تو میری بیٹی کی نکل گئی، اب اللہ اللہ کر کے بہت مشکل سے ان چودھریوں کا رشتہ ملا ہے۔ بس جلدی سے یہ شادی ہو جائے اور ہم سب سکھ کا سانس لیں۔ میں نے بہت سوچا اس بارے میں، لیکن سب میری سوچ سے بھی آگے تھا۔ کوئی آصف کیا ایسا بھی کر سکتا تھا؟ یہی سب سوچتے سوچتے میں باہر نکل آئی اور کھیتوں کی طرف دیکھنے لگی۔ سامنے ہی بیری کا پیڑ تھا۔ سب نے منع کیا تھا، اس لیے میں اس کے قریب نہیں گئی تھی، بس دور سے اسے دیکھتی رہی۔ اس پیڑ میں بہت کشش تھی، وہ بہت گھنا پیڑ تھا۔ جیسے میرا دل چاہ رہا تھا میں اس کے پاس چلی جاؤں اور باتیں کروں۔ میرے قدم خود بخود اس کی طرف اٹھنے لگے، لیکن پھپھو کی آواز سے میں واپس آ گئی۔ 2 دن بعد ان کا مائیوں تھا۔ سارا گھر سجاوٹ کی وجہ سے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی رسموں کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اپٹن وغیرہ تیار تھا۔ تھال لے کر میں نے ان کے سامنے آ کر رکھا تھا۔ سب گاؤں کی عورتیں جمع تھیں کہ اچانک اپٹن کا تھال نیچے آ گرا۔ ہم سب بہت ڈر گئے، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ میرے مالک، میری دادی کا چہرہ اتر گیا۔ انہیں کبھی میں نے اس قدر بے بس نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت دعائیں کر رہی تھیں کہ سب خیر سے ہو۔ میں نے جلدی سے ایک پیالہ اپٹن کا بنایا اور بات کو سنبھال لیا۔ گاؤں میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ پھپھو پر آصف کا سایہ ہے، ورنہ یہ بات بھی آگ کی طرح پھیل جاتی اور یہ رشتہ بھی اگلے رشتوں کی طرح ٹوٹ جاتا۔ ہم بس اب سب سنبھال لینا چاہتے تھے۔ پہلے جب بھی پھپھو کا رشتہ ہوتا تھا تب میں بہت چھوٹی تھی، لیکن اب میں بڑی ہو گئی تھی اور میں چاہتی تھی کہ میں بہت ہوشیاری سے ساری باتیں سنبھالوں اور پھپھو کا رشتہ ہو جائے، وہ اپنا گھر بسا لیں اور دادی کی پریشانی بھی کچھ کم ہو جائے۔ خیر خیریت سے اپٹن ہو گیا۔ سب گاؤں کی عورتیں اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں۔ خیریت سے پھپھو اب مایوں بیٹھ گئی تھیں۔ زندگی میں پہلی مرتبہ ان کو یہ خوشی نصیب ہوئی تھی اور دادی کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو اب یہ پریشانی تھی کہ نہ جانے آگے کیا کچھ ہو سکتا تھا۔ رات ہوئی تو مجھے پھپھو کے ساتھ ہی سونا پڑا، کیونکہ دادی نے بولا تھا کہ اب ان کو ایک رات بھی اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ خیریت سے شادی ہو جائے۔ گھر میں زور و شور سے تیاریاں چل رہی تھیں اور روزانہ گاؤں کی عورتیں آتی اور کام میں ہمارا ہاتھ بٹانے لگتیں۔ گاؤں کا ماحول کیونکہ بہت اچھا تھا، ساری عورتیں بہت ہی اچھی اور نیک دل تھیں، ہم سب کا ہر مشکل وقت میں ساتھ نبھاتی۔ جو بھی گاؤں کی عورت مجھے دیکھتی تو مجھے کہتی تم بالکل اپنی امی پر گئی ہو، بالکل وہی شکل و صورت کے۔ یہ سن کر مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی۔ کچھ دن یوں ہی گزرے۔ آج رات ان کی مہندی تھی اور کل نکاح۔ ہمارے یہاں مہندی پر صرف عورتیں مہندی لگاتی تھیں، اس لیے چند عورتوں کو بلوا کر دادی نے مہندی کا فنکشن رکھوا لیا تاکہ جو بھی بات ہو وہ یہیں رہ جائے، دولہے والوں کو کچھ پتہ نہ چلے۔ دلہن کو مہندی والی نے مہندی تو لگا دی، لیکن مسلسل 4 گھنٹے مہندی سکھانے کے بعد بھی مہندی کا کلر نہ چڑھا۔ اس بات نے ہم سب کو بہت پریشان کیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ مجھے تو بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ بابا بھی بہت پریشان رہتے۔ اکثر عورتیں گھر پر آتی جاتی تو بابا گھر نہ آتے، زیادہ تر باہر ہی رہتے۔ مجھے ان سے باتیں کرنے کا، ساتھ بیٹھنے کا بہت ہی کم موقع ملتا۔ میری چھٹیاں بھی بس ختم ہونے والی تھیں۔ شادی کے 1 ہفتے تک ہی میں یہاں آئی تھی۔ 4 سال مزید پڑھنا تھا مجھے، اس کے بعد ڈاکٹر بننا تھا۔ یہ سفر میرے لیے بہت کٹھن تھا، لیکن اس واقعے کے بعد مزید پریشان تھی۔ ہم سب کو بس صبح کا انتظار تھا۔ دادی کو مجھ پر بہت یقین تھا کہ میں سب سنبھال لوں گی۔ آج پھپھو کا نکاح تھا، سب تیار ہو گئے تھے۔ میں نے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا تھا، خوشبو بھی لگائی تھی، بال ابھی گیلے تھے۔ ہمارے کھیت گھر کے پاس ہی تھے، زیادہ دور نہیں تھے۔ نکاح کا وقت ہو چکا تھا۔ بابا کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، ان کا نکاح میں شامل ہونا بہت ضروری تھا۔ میں جلدی سے ان کو کھیتوں کی طرف دیکھنے چلی گئی۔ ابھی پہلا قدم ہی رکھا تھا کہ میری جان نکل گئی، کیونکہ بابا تو کھیتوں میں تھے ہی نہیں۔ میں بابا کو بہت ڈھونڈنے لگی، بابا بابا، لیکن وہ کہیں نہیں تھے۔ آخر کار میں انہیں بیری کے درخت کے پاس دیکھنے گئی۔ وہاں جاتے ہی مجھ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ اس پیڑ نے مجھے آواز لگائی، ادھر آؤ سحر، مجھ سے بات کرو، ادھر آؤ، ایک بار میری بات سن لو۔ میں بہت ڈر گئی اور جلدی سے وہاں سے واپس آئی تو بابا گھر پر تھے۔ مجھے گلے لگا لیا، بیٹی تم کہاں تھی؟ ہم سب نے تم کو ہر جگہ ڈھونڈ لیا، تم کہاں گئی تھی؟
मैं बस कांपने लगी और फूफो का पूछा, क्या उनका निकाह हो चुका है? जैसे ही दादी ने बताया हाँ वो लोग जा चुके हैं, मैं उसी दिन बेहोश हो गई। कुछ दिन मैं बहुत ज़्यादा बीमार रही। मेरी आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए। दिन ब दिन मैं मज़ीद कमज़ोरी का शिकार होने लगी थी। बाबा भी मुझे देखकर बहुत अफसरदा रहने लगे थे। वो जान चुके थे कि निकाह वाले दिन मुझे सुर्ख जोड़ा नहीं पहनना चाहिए था। अब फुप्पो के बाद इस आसेब ने शायद मुझे आन घेरा था। लेकिन दादी उस फ़कीर का पता जानती थी। जल्दी से बाबा उनको लेने के लिए गए और उनको बहुत मुश्किल के बाद आखिर ढूंढने में कामयाब हो गए। अब उस फ़कीर ने मुसलसल मुझ पर 3 रोज़ा पढ़ाई का चिल्ला बांधा, जिससे मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर होने लगी थी। उसका कहना था कि सहर की शादी आपको बहुत दूर करनी होगी, ताकि ये बहुत दूर चली जाए, उस आसेब के घेरे से बहुत दूर। उसका कहना था कि मुझे शाम के वक्त सुर्ख जोड़े में गीले बालों के साथ बेरी के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए था। एक तावीज़ मेरे गले में डाल दिया और कहा कि इसे अब कभी अपने गले से ना निकालने देना। और मैंने शुक्र किया कि किसी चीज़ से तो मुझे फ़र्क आया। मेरी हालत अब सुधरने लगी थी। मैं काफ़ी बेहतर महसूस करने लगी थी। दादी और बाबा भी मुझे देखकर बहुत खुश होते थे। वो लोग मेरा बहुत ख्याल रखने लगे। बाबा ने मज़ीद 1 माह मेरी छुट्टी करवा दी। मैंने उनके साथ अपनी ज़िंदगी के बहुत हसीन लम्हात जिए। मैं अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। बाबा, मैं और दादी अक्सर फुप्पो से मिलने जाते थे। वो भी अब इतने बड़े घर की मालकिन थी। उनके आगे नौकर चाकर थे। किसी चीज़ की कमी नहीं थी। दादी ये सब देखकर बहुत खुश होती और बाबा के सर से भी उनकी जिम्मेदारी का बोझ कम हुआ था। लेकिन अब भी बाबा मुझे बहुत परेशान दिखाई देते थे। उन्हें शायद अब मेरी फ़िक्र सताने लगी थी। शायद वो यही सोचते थे कि मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा। शायद अब वो मेरी जिम्मेदारी से भी अब सुबुकदोश होना चाहते थे। वो मुझे कहते तो कुछ ना थे, लेकिन मैं अपने बाबा की अनकही बातें भी समझ जाया करती थी। अली मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं चाहती थी कि बाबा से अली का जिक्र कर दूं, लेकिन फिर ख़ुद को रोक लेती थी कि अली मेरे लिए ठीक लड़का था। उसने तो पलट कर मेरी खबर तक ना ली थी। मैं कैसे उस इंसान का जिक्र अपने बाबा से करती? बाबा ना जाने मेरे बारे में क्या सोचते। क्या मैं ये सब करने गई थी वहाँ? मैं इस आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। मैं अपने बाबा को किसी परेशानी में मुब्तला नहीं करना चाहती थी। मैं बस ये चाहती थी कि वो मेरी तरफ से मुतमईन हो, उन्हें मेरी कोई परेशानी ना रहे। कुछ दिन मैं अजीब कश्मकश का शिकार रही और कोई फ़ैसला ना कर पाई। मेरी छुट्टी के दिन भी ख़त्म हो चुके थे। शाम को हम सब फुप्पो के साथ बैठे हमारे घर चाय पी रहे थे। आज हमने उनको चाय पर बुलाया था। कुछ ही देर बैठे थे कि बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। बाबा जान देखने गए। हम सब दरवाजे की तरफ देखने लगे। सामने अली और मैम फिरदौस को देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। वो लोग यहाँ कैसे? उन्होंने अपना तारुफ बाबा जान से बाहर ही करवा दिया था। बाबा उन्हें बहुत खुलूस से अंदर आने की दावत दे रहे थे। गांव के लोग तो खुलूस के भरे होते हैं। बाबा जान उन्हें अंदर ले आए। दादी जान और मैंने उन्हें सलाम किया और बैठने का कहा। बाबा जान बाहर से कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करने गए। दादी जान ने फिरदौस मैम से बातचीत करना शुरू की। मैम ने मेरी बहुत बहुत तारीफ़ की कि बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत इखलाक वाली। ऐसा इखलाक और तरबियत तो अब कहीं कहीं ही मिलते हैं। लोग तो तरसते हैं ऐसी लड़कियों के लिए। अब आप बुरा ना माने तो मैं सहर को अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। बहू नहीं कहूँगी, बेटी ही कहूँगी, क्योंकि मेरी कोई बेटी नहीं है। मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश रही थी कि मुझे सहर जैसी ही बहू मिले, जो बहुत प्यार से मुझे और मेरे बेटे को संभाले। और सहर ही वो लड़की है। इसीलिए तो हम इतनी दूर से 6 घंटे का सफ़र तय करके सिर्फ इसके लिए यहाँ आए हैं, ताकि आपसे सहर का हाथ मांग सकें। सहर बेटा, शर्मा क्यों रही हो तुम? हम तुम्हारे अपने हैं और तुम्हें अपना बनाने ही यहाँ तक आए हैं। दादी को बहुत खुशी हुई, लेकिन दादी ने और बाबा ने फ़ैसला मुझ पर छोड़ दिया। मैंने शर्त रखी कि मुझे शादी से पहले अपनी तालीम मुकम्मल करके डॉक्टर बनना है और मैं गाँव में हस्पताल भी बनवाना चाहती हूँ। उनको इस बात की बहुत खुशी हुई और सारा ज़िम्मा अली ने अपने सर ले लिया और हस्पताल बनवाने का वादा भी किया। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि उन सबको मैं इतनी पसंद थी। वो मुझे अपनाना चाहते थे और इतने सारे ज़िम्मे भी अपने सर उठा रहे थे। मैम तो शुरू से मेरी फेवरेट थी। मैं उनकी पहले भी बहुत इज्जत करती थी। वो मुझे पहले भी बहुत अजीज़ थी। अब तो उन्होंने मेरे लिए मेरी माँ बनने का फ़ैसला किया था। मैं सारी ज़िंदगी उन्हें सर आँखों पर बिठा रखती तो भी ये उनके एहसानों के बदले बहुत कम था।
لیکن علی نے کہا کہ ہم یہاں سے تمہیں ایسے نہیں لے جا سکتے، ہمارا نکاح کرنا بہت ضروری ہے، اس سے تم خود کو محفوظ محسوس کرو گی۔ بابا جان کا بھی اس بات سے اتفاق تھا کہ علی بالکل صحیح بات کر رہا ہے، ہمیں نکاح کر لینا چاہیے۔ بہت سادگی سے ہمارا نکاح ہوا، 3 دن تک وہ لوگ یہیں رکے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ میرا خواب پورا ہونے تک ہم رخصتی نہیں کریں گے، پھر جب میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گی تو علی میری بارات لے کر اسی گاؤں میں آئے گا اور مجھے یہاں سے رخصت کر کے لے جائے گا۔ وہ بھی اس بات پر راضی تھا، سب بہت خوش تھے اور اس فقیر کی کہی ہوئی بات بھی پوری ہونے جا رہی تھی کہ میں اس گاؤں سے بہت دور رخصت ہو کر جانے والی تھی۔ دادی جان کی پریشانی بھی اس بات سے ختم ہونے والی تھی اور بابا جان کی بھی۔ بابا جان نے کچھ کاغذات میرے حوالے کیے جن میں انہوں نے ساری زمین میرے نام کر دی تھی، جس پر ہم اب ہسپتال بنوانے کا ارادہ کر رہے تھے۔ میری پھپھو بھی یہیں موجود تھیں اور ان کے شوہر کی ملاقات بھی ان سب سے ہو گئی تھی اور ان سب کا تعارف بھی ہو گیا تھا۔ پھپھو کے شوہر بھی بہت اچھے تھے۔ اگلے دن ہم سب کی دعوت انہوں نے اپنے گھر پر رکھوائی تھی۔ ان کی اور علی کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ علی کو انہوں نے سارا گاؤں دکھایا تھا۔ علی کو گاؤں کی سیر کر کے بہت اچھا لگا تھا۔ اس کے بعد ہمارا نکاح بھی ہوا اور میں دادی جان اور بابا سے بہت ساری دعائیں لے کر ان کے ساتھ ہی روانہ ہو گئی۔ اب جب بھی مجھے بابا کی یاد آتی، علی اپنی گاڑی میں مجھے گاؤں لے کر آتے اور ہم لوگ کچھ دن رہ کر پھر واپس چلے جاتے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے، مجھے کسی چیز کی بھی ضرورت ہوتی وہ اپنا فرض سمجھتے اور فوراً لا کر دیتے۔ پڑھائی میں بھی وہ مجھ سے اوپر کلاس تھے، میری بہت ساری مدد کرتے۔ میم بھی بہت اچھی تھیں، اب اپنی بیٹی سمجھتی اور بہت خیال کرتی۔ ہم جب بھی گاؤں جاتے وہ خوب تحفے تحائف سجا کر دادی جان اور بابا کے لیے ہمیں بنا کر دیتی، جو ہم اپنے ساتھ لے جاتے، جسے دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوتے۔ اسی طرح میری تعلیم مکمل ہو گئی، ہسپتال بن گیا اور ہمارے سارے خواب سچ ہو گئے۔ میرے بابا اور دادی بھی ہمیں خوش دیکھ کر مطمئن ہو گئے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔